اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرو، کسی بھی طرح سے کسی بھی اپنے قول و فعل سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ عقائد سمجھنے کی کوشش کرو صحابہ کے بارے میں۔ ایک چیز جو صحابہ کے بارے میں بنیادی عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، لوگ ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، پھر دھیرے دھیرے دوسرے صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ کچھ صحابہ فاسق تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ قول کرتے 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 آخر میں وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ان چار کے سوا کوئی باقی نہیں بچا، باقی سب مرتد منافق ہو گئے تھے۔ یہاں مرکز میں دستاویز موجود ہے، اس میں وہ چار مرتد ہو جائے، چار جو باقی اہل ایمان تھے باقی سب مرتد تھے، اس کا بھی وثیقہ موجود ہے یہاں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو چاہیے میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ آپ کو دھیرے دھیرے اس راستے سے لے جائیں گے، صحابہ پر سے اعتماد اٹھائیں گے۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب صحابہ پر سے اعتماد اٹھا دیا جائے گا تو قرآن مجید آپ کے گھر جبرائیل علیہ السلام دے کے گئے تھے، آپ کے پاس کتاب و سنت کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ جب صحابہ ہی قابل اعتبار نہیں بچیں گے تو آپ کا دین قابل اعتبار بچے گا؟ اس لیے جو آ کے یہ بولے کہ فلاں صحابی جو ہے وہ فلاں فلاں ایسا ہے ویسا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، فلاں ہے، اس سے کہو تجھ سے بڑا دجال دوسرا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خود دجال ہے، اور اگر بننا ہو تو ویسا بتائیے، ہم ایک پھوڑ کے بنا دیں گے۔ ہرگز کسی کو قبول مت کرو اس سلسلے میں، ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرو۔ جو آئے، اگر لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میں جہل کا شکار ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ پوری ہمدردی کرو، اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرو، کسی عالم کے حوالے کرو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ شر پسند ہے، تو ایسے شخص کی بات سننے کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر کان مت دھریے، اپنے اس مسلک پر رہیے جس مسلک کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علی کو مولا علی کہنا کیسا ہے؟ حضور نے کہا ہے تو کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مولا علی، بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن کس معنی میں کہیں گے؟ اور بھی کچھ ہوگا تو بھائی ایک ہی ساتھ دے دے۔ آپ لوگوں سے متعلق ہے یا مجھ سے متعلق؟ ہاں، یہ بات لکھ کے بھیجی گئی ہے کہ حضرت معاویہ کو خلافت ملنے کے بعد کیا امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لیا تھا؟ وہ یہ بتا دیں کہ حضرت علی نے کیوں نہیں لینے دیا تھا، پہلے یہاں سے شروع کریں۔ جب حضرت علی نے کہا تھا نا کہ ہم ان کے خون سے بری ہیں، تو ان کے پاس لوگ بھی گئے تھے اور ان سے جا کے کہا تھا کہ معاویہ نے کہا میں صلح کے لیے تیار ہوں، ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیں جو ان کے ہیں، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں سپرد نہیں کرتا۔ پہلے یہی طے کرو نا کہ وہ کون لوگ تھے اور کیوں سپرد نہیں کیے تھے، پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت معاویہ کی خلافت میں وہ زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے۔ ارے بانس رہے گا تو بانسری بجائیں گے نا۔ اعتراض تو بنا دیا، مجھے معلوم ہے یہ شیعوں کا اعتراض ہے کہ حضرت عثمان نے خود حضرت امیر معاویہ جب بنے تو کیوں انہوں نے نہیں لیا؟ بیچ میں دو ہیں نا یار، پہلے حضرت علی نے کیوں نہیں لیا، پھر حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت تھی انہوں نے کیوں نہیں لیا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی باری آئے گی نا، اور اس وقت حیات تم کو ثابت کرنا ہے۔ سوال تمہارا ہے، بتاؤ کہ امیر معاویہ کی زندگی میں یہ قاتلین عثمان زندہ تھے اور اسی سے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، امیر معاویہ نے ان سے قصاص نہیں لیا، بس اسی دن تمہاری ریح خارج ہو جائے گی۔ میں اسی میدان کا آدمی ہوں، میں اسی میدان کا آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے تم مجھے کہاں دھوکہ دو گے، اس لیے میں بھی ناطقہ ایسا بند کروں گا کہ تمہارے سمجھ میں آئے گا، جاؤ اس کا جواب لے کے آؤ، اور جس دن جواب مل جائے میرا پتہ موجود ہے، وہاں نہ ملے یہاں کے مرکز میں دے دو کہ دیکھو یہ قاتلین عثمان تھے، ان کے یہ نام ہیں اور یہ لوگ تھے، ان سے کیوں نہیں قصاص لیا، تو ہم اس میں پہلے بیچ میں پوچھیں گے حضرت حسن بھی تھے، انہوں نے کیوں نہیں قصاص لیا، وہ بھی تو خلیفہ ہوئے تھے، اور پہلے ان کا زندہ ہونا بھی ثابت کرو گے۔ چلو ایک ہو گیا۔
دوسرا حضرت علی کو مولا کہنا کیسا ہے؟ آج صبح میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت زید کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت اخونا و مولانا، آپ بھی ہمارے مولا ہیں۔ حضرت زید کو کہا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو خالی حضرت علی مولا ہیں؟ حضرت زید بھی مولا ہیں، تو جتنی شان سے ان کو مولا کہتے اتنی شان سے ان کو بھی کہو۔ اور مولا کہنے کا مطلب بھی ہم کو بتاؤ کہ مولا کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اب تو تم کہتے ہو کہ امام معصوم نبی سے اوپر ہوتا ہے، حضور نے کہا میں مولا، علی مولا، تو دونوں تو برابر ہو گئے۔ حضور سے زیادہ کیا ہے اس مولا میں علی والے، وہ بتاؤ تاکہ میں وہ معنی میں بولوں۔ ارے ایک ہی چیز تھوڑی نہ ہوتی ہے، تم جس راستے سے آؤ گے مجھے معلوم ہے تم کس گلی سے آؤ گے، میں دوسرے چوک سے لے جاؤں گا تم کو جس کا پتہ ہی نہیں معلوم ہے۔ ارے جیسے آپ بولتے ہو نا مشکل کشا بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں، میں کہوں گا کشا کے معنی تو طے کر کون سے ہیں، پھر میں کہوں گا کہ مشکل کشا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو گولی کو بھی کہتے ہیں قبض کشا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گولی بھی قبض کشا ہوتی ہے، تو مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کشا کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا، سمجھ میں آئی بات، یہ الگ سے اختیارات رکھتے ہیں۔ تو صبح میں نے حسنین گردیزی کا جو جامعۃ الرضا اسلام آباد کے ہیں ان کا مقالے کا ایک حصہ صبح میں کوٹ کیا تھا کہ جو یہ مانے کہ حضرت علی کو یا حضور کو یا ائمہ اہل بیت کو، ان حضرات کو کوئی علیحدہ اختیار دیا گیا تھا اور یہ دنیا کے چلانے کے کوئی اختیار رکھتے تھے، تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ میں نے صبح پیش کیا ہے۔ اس لیے پہلے تم طے کرو گے، مولا کا معنی 18 لغت میں لکھے ہوئے ہیں، 18 معنی ہے مولا کے۔ مولا کا جو معنی تم کو لینا ہو وہ تم لے لو، لا کے مجھ کو کہہ دو کہ یہ معنی فٹ بیٹھتے ہیں، میں آپ سے ایک دو سوال اس پہ پوچھ لوں گا کہ یہ مولا فلاں جگہ بھی صحیح ہے کیا، یہ مولا تم نے حضرت علی کے لیے لیا، یہ مولا حضور کے لیے صحیح ہے کیا؟ اور اگر حضور کے لیے تم مانتے ہو یہ ادھر والا ہے نا، یہ پکا تو ادھر کا ہے نہیں، تو اس سے پوچھیں گے تو اس سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی تم تو ائمہ معصوم میں سے مانتے نہیں ہو نا، تو تم حضرت علی کو حضور کے برابر مانو گے یا حضور سے کم مانو گے؟ ارے ایسا ایسا ستاتے ہیں، ایسا ایسا دھوکہ دیتے ہیں، ابھی میں آپ کو کیا بولوں، بولنا نہیں چاہتا تھا، وہ لکھ کے چھیڑ دیا تو پھر شروع ہو گیا۔ جیسے بعض علماء ہوتے ہیں دعا کرتے کرتے بیچ میں کچھ یاد آ جاتا ہے، تو اب میں کیا کروں، میں تو آخر دعوانا کر چکا تھا۔ ہمارے یہاں ایک خبط الحواس ہے، اس نے شروع کر دیا تھا، شیعوں سے پیسے لے لے کے اسی طرح کی حرکتیں چالو کر دی تھی، اس نے بھی کہہ دیا کہ حضرت علی نفس رسول ہیں، یہ بڑا مسئلہ لے کے آتے ہیں۔ اور جانتے ہو شیعہ کا عقیدہ، لو یہ گندا اور بدبودار عقیدہ لے لو، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر حضرت علی ہیں۔ اچھا یہی نہیں ہے صرف، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی باقی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اوہ سمجھ میں آیا کیا؟ اور کہتے ہیں حضور کا نفس ہے، ابھی سمجھیے گا، حضور کا نفس کہتے ہیں کہ وہ آیت مباہلہ پڑھو، پڑھ لیں گے، آیت مباہلہ بھی پڑھ لیں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورت لے آؤ ہم اپنی عورت لے آتے ہیں، اور تم جو ہے آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں۔ تو بولے دیکھو بیٹوں میں نواسے آ گئے، عورت میں حضرت فاطمہ آ گئی تھی اور حضور آئے تھے، اب علی کو ساتھ لے گئے تھے، تو اس میں علی کون سے میں آئے؟ تو کہا وہ بیٹے تو ہیں نہیں، عورتوں میں سے تو ہیں نہیں، تو کہا وہ انفسنا میں ہیں، وہ نفس رسول ہیں، وہ خود حضور کا ایک حصہ ہیں، حضور کا ایک جز ہیں، اس لیے وہ سارے انبیاء اور سب سے افضل ہیں۔ آیا سمجھ شریف میں؟ بس وہ اس نے بھی یہی کہا، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ اپنا کام کریں اپنے امام باڑے میں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ جیسے ہی اس نے کہا تو وہ تو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے حضرت علی کی فضیلت یہ تو نے بیان کی، حضرت علی نفس رسول ہیں، حضرت علی نفس رسول ہیں، حضور کا حصہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ حضور کا حصہ ہیں، تو پھر اگر حضور کا حصہ ہوئے تو فاطمہ کا نکاح علی سے صحیح کیسے ہو گیا؟ بیٹی کا نکاح باپ سے ہوگا؟ کرو کیا کرنا ہے۔
تو بولتے نہیں وہاں نفس رسول کا مطلب یہ ہے. لو اب تعویل شروع ہو گئی. جب سارے انبیاء کو گڑھے میں ڈالنا تھا تو عین رسول تھے، اس لیے کہ سارے رسول پیچھے ہٹیں، حضور کا عین ہے، نفس ہیں. اور جب ہم نے کہا کہ بیٹی کا نکاح پھر باپ سے کیسے، تو بولے وہ نفس میں تھوڑا، یہ ہے اصل بات. اس لیے جو کہنا ہے کہو، اپنے پاس نا ایسے سارے جواب تیار ہیں. اور یہی جواب کیا دے رہے ہو قتل عثمان والا، لو نا مجھ سے لو، میں بھی دیتا نا. باغ فدق پہ کس کا حق تھا؟ بولے حضرت فاطمہ کا تھا. ابو بکر نے دیا نہیں. سب پہ اللہ کی رحمت و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو حضرت ابو بکر نے دیا نہیں. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. جانا کسی نبی کی 1,24,000 میں سے لا کے بتا کس کا میراث تقسیم ہوئی تھی، بتا، پھر میں بھی تقسیم کرواتا ہوں. ابھی اتنا ہی نہیں بتانا تھا مجھ کو، مجھے کچھ اور بتانا تھا. بولے قتل عثمان کا جو ہے وہ قصاص کیوں نہیں لیا حضرت امیر معاویہ نے؟ میں بھی جواب دیتا ہوں نا، لے جواب سنو. باغ فتح کا مسئلہ کا حضرت فاطمہ کا حق تھا، ابو بکر نے نہیں دیا. ٹھیک ہے میرے بھائی، باغ موجود تھا، ورثہ موجود تھے. حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو کیا ہوا؟ ان کے ورثہ تو موجود تھے نا. حضرت حسن حسین تو موجود تھے نا. ماں نہیں رہی، بیٹے موجود تھے. ماں کی میراث نہیں ماں کو ملی تو بیٹوں کو ملتی. حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو باغ فتح دے کیوں نہیں دیا تھا؟ جیسا قتل عثمان میں کیا ویسے ہی لو. فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب وہ ہمارا جواب. اچھا سنو، پھر دھیرے سے کیا بولتے ہیں؟ پھر دھیرے سے بولتے ہیں ہمارے ائمہ غصب کی ہوئی چیز نہیں لیتے. ہمارے ائمہ غصب کی ہوئی چیز نہیں لیتے. باغ فتح چونکہ غصب ہو گیا تھا اس لیے ہمارے ائمہ نے نہیں لیا. پھر جب اپنے ہاتھ میں آیا تو مولانا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے تھے پڑوسی ملک میں. سامنے سے یہی اعتراض ہوا، یہ جواب دیا پیر کرم الدین دبیر نے. تو کہا کہ ہمارے ائمہ مغصوب چیز نہیں لیتے. تو کہا تم ہی تو کہتے ہو کہ ابو بکر نے خلافت غصب کی، عمر نے غصب کی، عثمان نے غصب کی، تو مغصوبہ خلافت علی نے کیوں لے لی؟ لو، جس نے لکھا ہوگا اس نے سوچا نہیں ہوگا کہ کس چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہے. تمہارے ذمہ میرا سوال ہے، جواب دے دینا، سوال کا جواب لے لینا. ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. ہاں مرکز یہ بھی مسئلہ ہو گیا میرے بھائی. ہاں مجھ سے تسامح ہو گیا. میں نے کہا مرکز کا مطلب ہے کہ مرکز تحفظ ختم نبوت، وہ جو تحفظ ختم نبوت کا مرکزی دفتر ہے باغبان مسجد میں، اس میں مرکز کا مطلب کل جا کے ہمارے بھائیوں سے مت پوچھ لیجئے گا مرکز میں. وہ بیچارے تو کہیں گے بھئی ہم لوگ فضائل والے لوگ ہیں، تم ہمارے یہاں کہاں آ گئے ہو. تو اس لیے یہ صحیح کیا، جس نے بھی یہ غلطی ٹھیک کروائی ہے، میں جزاکم اللہ خیر الجزا. بہت صحیح ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا، میں نے بات مطلقاً کہہ دی تھی تو اس لیے. حضرت حسین کے حیات ہونے کے باوجود حضرت معاویہ نے حضرت حسین کے حیات ہونے کے باوجود یزید کو کیوں جانشین بنایا؟ سادہ سا سوال ہے کہ حضرت حسن نے اپنے حیات ہونے کے بعد خلافت معاویہ کو کیوں دے دی تھی؟ جی، حضرت حسن سے افضل کوئی تھا تو کیوں حضرت حسن نے دے دی؟ جو اعتراض اس پہ آئے گا وہی اعتراض وہاں پہلے کر لو. اسی لیے میں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ پہ جتنا اعتراض کرو گے سب اہل بیت پہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. مجھے ان کو بچانے کے لیے سب چیزیں ٹھیک رکھنی پڑتی ہیں. کرو جو تم کو کرنا ہے. حضرت حسن سے افضل کوئی تھا؟ کہہ دو تم کہ حضرت حسن افضل نہیں تھے، کہو اگر حوصلہ ہے تو. کیوں حضرت حسن نے خلافت اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کو دے دی؟ اور اگر یہ دینا درست ہے تو کس دلیل سے درست ہے پہلے وہ مجھ کو بتا دو. بس ٹھیک ہے. یہ ایسی چیز ہے جس میں بہت کانٹے ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. ہم یزید کو اچھا نہیں مانتے، یزید کو اچھا نہیں مانتے.
کن بنیادوں پہ نہیں مانتے؟ ان بنیادوں پہ نہیں کہ یزید اپنے باپ کے سامنے جب موجود تھا تب، ہم یزید کو اس کے زمانے امارت میں جو چیزیں سامنے آئیں اس کے امیر ہونے کے بعد، ہم اس میں اس کو غلط مانتے ہیں۔ میں اگر کسی کو مقرر کروں اور وہ غلط ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا خود ذمہ دار ہے، میرے مقرر کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور کچھ ہے میرے بھائی؟ ہاں، الخط حسینی وَأُجَاهِدُ مثل القاسم، یہی نا؟ وہ ہادی فعور ہے جس نے پڑھا ہے اس کو، اور وہ شیعہ ہے، اور وہ اجاہد مثل القاسم جو ہے وہ قاسم سلیمانی ہے، اور قاسم سلیمانی وہ ہے جو عراق گیا تھا، جس کو امریکہ نے میزائل مار کے مارا ہے، جو ایران کا کمانڈر تھا، وہ ہے وہ قاسم سلیمانی، کہ میں مجاہد جو ہے بنوں گا اور جہاد کروں گا قاسم سلیمانی کی طرح۔ لاکھوں سنی مسلمانوں کا قاتل ہے شام میں، عراق میں، جی ہاں، لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اور حافظ الاسد اور اس کا بیٹا جو ابھی ہے بشار الاسد، یہ دونوں کے ساتھ مل کے اس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، مقتول ہوا، اس کے مرنے پہ خامنہ ہی بیٹھا ہوا، اور سارے لوگ مل کے، عالم جو ان کے یہاں پہ جو ہے ملکی سطح پہ اس کا ماتم ہوا ہے، سب کچھ ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ لگا رہے ہیں بھئی یہ سب بیوقوفی کی بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بتانا، جو لوگ یہ سٹیٹس لگاتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ اس میں بولا کیا جا رہا ہے، بس آواز بہت اچھی ہے اور حضرت حسین کا نام آ رہا ہے، تم کو کیا معلوم کہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اور کوئی بات ہے میرے بھائی؟ حضرت معاویہ کا دور دور خلافت کہلائے گا یا بادشاہت کہلائے گا؟ یہ فتویٰ حضرت حسن سے پوچھیے، پوچھیے، حضرت حسن سے پوچھیے۔ حضرت حسن کو معلوم تھا کہ یہ خلافت توڑ رہا ہے، یہ ملوکیت لا رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے، تو حضرت حسن نے بھی غلط کیا نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جو میں ایک جملہ بول دیا نا میں نے آپ کو، بند کر لو، اتنے ہی پہ رک جاؤ، ورنہ تم اہل بیت کو گالیاں دیتے رہو گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فعل غلط نہیں تھا، قیامت تک مجھ سے پوچھتے رہو گے تب بھی میں کہوں گا کہ حضرت حسن نے جو کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا۔ اور تم کہ معاویہ کو دے دی حکومت ہاتھ میں اٹھا کے تو غلط ہوا، ارے بھیا ڈر کے کیا تھا، تم مانو گے تمہارے امام معصوم ڈر گیا تھا، بزدل تھا، دب گیا تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، وہ تو معصوم کہاں رہا پھر؟ کسی کو اور پوچھنا پوچھ لے۔ انجینئر علی مرزا بھی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ٹھیک ہے انجینئر ہے، کل آپ کے یہاں ماں، آپ کی بیوی کے یہاں جو ہے بچے کی پیدائش ہونے والی ہو تو اس کو کسی انجینئر کے یہاں بھیج دیجیے گا پیدائش کے لیے، اس کو بچہ پیدا کروانے کے لیے کسی انجینئر کے یہاں بھیج دیجیے گا، اور جب نل کا آپ کا خراب ہوگا تو پڑوس میں کوئی قصاب رہتا ہوگا، کسائی اس کو لے آئیے گا، وہ آپ کا نل ٹھیک کر دے گا۔ اور گھر بنوانا ہوگا نا آپ کو تو آپ جا کے کسی جو ہے نچلی ذات کا جو گٹر صاف کرنے والا اسے نقشہ بنوائیے گا۔ دین کا مسئلہ انجینئر سے پوچھیں، دین کا مسئلہ انجینئر سے پوچھیں گے، اور اس کا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ جن لوگوں کا تھا ان سے ہی پوچھ لو، سب اس کے خلاف فتوے داغ رہے ہیں، جتنے ہیں سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ زبیر علی زئی کا شاگرد ہے وہ، سارے علماء نے اتنا سارا لکھ لکھ کے، ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات ایک دم صحیح صحیح بتاؤ، ایک دم حوصلے سے بولنا مجھ کو، ایک دم حوصلے سے، سمجھ میں آیا؟ اس امت کا ایک مزاج بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس امت کا ایک مزاج بنایا ہے، محلے میں ایک بندہ ہو جس نے انتہائی کمزوری کے عالم میں زکوٰۃ صدقات سے چٹائی پہ بیٹھ کے بوریے پہ 8-10 سال تعلیم حاصل کی ہو کسی مدرسے میں، مفلوق الحال ہو، کپڑے اس کے بوسیدہ سے ہوں، رہنے کو بہت اچھا گھر بھی نہ ہو،
اسی محلے میں ایک صاحب ہوں جو یونیورسٹی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈاکٹریٹ ان کے ساتھ لگا ہوا ہو. آپ کو جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو پی ایچ ڈی والے کے پاس جاتے ہو وہ یا وہ بوریے والے کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہو. یہ امت کا مزاج ہے. ایسے انجینئر بہت پیدا ہوئے مر گئے, آج ان کا کوئی وجود اور نام نہیں ہے. دنیا کہتی ہے تو علامہ خفاجی کہتی ہے, دنیا کہتی ہے تو علامہ قاضی عیاض کہتی ہے, ابو حنیفہ کا نام لیتی ہے, مالک کا نام لیتی ہے, شافعی کا نام لیتی ہے, کسی اور کا نام لیتی ہے کیا؟ وہ ایک تھا خاکسار تحریک کا, اتنا ہنگامہ مچایا, اس نے سب کچھ کیا. آج دنیا اس کو جانتی ہے کہ آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ خاکسار تحریک کے بانی کا نہیں جانتے. ایک زمانے میں ایسا تماشا برپا کیا تھا اس نے کہ علمان والحفیظ. یہ سب مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا, اعمال صالحہ کیے, اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں رکھ دیتا ہے. اس لیے یہ سب بولتے رہیں گے, اتنا چینل, اتنے لاکھ فالوورز اور فلاں اور فلاں اور فلاں, آخر میں تمت بالخیر, رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس, یوں بنی ہے رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس, سب تماشائے کن ختم شد, اس نے کہہ دیا بس اور بس, ختم. سمجھ میں آیا کیا؟ اس لیے اس بحث میں مت پڑھیو. یہ سب لوگ پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.